السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارا ٹاپک ہے الممنوع من الصرف. اچھا، فرسٹ آف آل تھوڑا لیٹ لیکچر کے لیے آئی ایم ریئلی سوری. اصل میں تو چھٹیاں تھیں بٹ میرے لیے چھٹیاں نہیں تھیں کیونکہ گیسٹ وغیرہ تھے، تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا کہ میں لیکچر ریکارڈ کر سکوں گی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سلائڈس بنانی ہوتی ہیں فرسٹ آف آل، کیونکہ بغیر سلائڈ کے ویسے میں وہ سب کچھ لکھنا پڑتا ہے، تو وہ اتنا ایزی نہیں رہتا کہ ایک چیز لکھی جائے، تو اس لیے بھی میں سلائڈ بنانا زیادہ پریفر کرتی ہوں. سو اور باقی جو دو ٹاپکس ہیں وہ آپ لوگ لیجیے گا، بدل اور توقید والا. اور یہ ٹاپک آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ممنوع من الصرف. بہت ہی ایزی سا ٹاپک ہے. اس میں یہ ٹاپک نا آپ کو تھوڑا یاد کرنے والا، لائک اس میں کچھ رولز ہیں، یاد کرنے والی چیزیں ایکسیپشنلز ہیں نا، تو وہ بس آپ نے یہ تھوڑا ٹاپک یاد کرنے والے سے دھیان سے لیجیے گا. ایک دفعہ نہیں سمجھتا دوسری دفعہ لے لیجیے گا، اور آپ بس بلکہ ایک دفعہ لے کے 2-3 دفعہ اپنے ہی نوٹس کو جو آپ بنائیں گے یا آپ کی بک میں بھی جو لکھے ہوئے ہیں اس کو دھیان سے پڑھ لیجیے گا، تو اور یاد کر لیجیے گا چیزوں کو. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایزیلی یاد ہو جائے گا، سمجھ بھی آ جائے گا. اچھا ٹاپک ہے کیا ممنوع من الصرف؟ کیا مطلب اس بات کا؟ سب سے پہلے نا اس کانسیپٹ کو اس طرح سمجھاتی ہوں. فار ایگزامپل، جیسے آپ کو ہم ایگزامپل لیتے ہیں ایک شہری کی، یعنی کہ لائک ایک سٹیزن کی. فار ایگزامپل آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ کو تمام رائٹس حاصل ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی زمین لے سکتے ہیں، کچھ بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ایک شہری کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ تمام موجود ہیں. اب جب آپ جاتے ہیں کسی اور کنٹری پہ ایز اے وزٹ ویزا یا اسٹڈی ویزا یا ورک ویزا پہ، تو اب کیا ہو گیا، آپ اس ملک کے نہیں ہیں، آپ باہر سے آئے ہیں اس ملک میں کسی بھی مقصد کے لیے. اب کیا ہوگا، اب آپ کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہوں گے، لمیٹڈ ہوں گے. اب لیٹس سپوز آپ کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں کسی کام کے لیے، اسٹڈی کے لیے، تو آپ ان کے شہریوں کی طرح آزاد نہیں ہوتے. یعنی کہ جیسے اگر لیٹس سپوز آپ کسی یورپین کنٹری میں گئے ہیں، جیسے وہ جو یورپی شہری ہے اس کو تو وہ تو اس ملک کا سٹیزن ہے، اس کو تو تمام حقوق حاصل ہیں جیسے آپ کو ایز اے پاکستانی اپنے ملک میں حاصل تھے. لیکن چونکہ اب پاکستانی آپ باہر گئے ہیں تو آپ ایک فورن ہو گئے ان کے لیے. ٹھیک ہے، آپ ان کی کنٹری کے نہیں ہیں، تو وہ آپ کو اتنے زیادہ حقوق بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. یا جس سے آپ یوں سمجھ لیں، جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ جس کمرے میں چاہے جا سکتے ہیں، جو چیز چاہے کھا سکتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کہیں بھی سو سکتے ہیں. بٹ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں ایز اے گیسٹ جاتے ہیں رہنے کے لیے یا ویسے، تو آپ کی باؤنڈری ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. ایک لمٹ سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. آپ فریلی کسی روم میں نہیں جا سکتے، آپ خود سے کچھ اٹھا کے نہیں کھا سکتے. تو آپ کو جو ایک پروٹوکولز اور ایٹیکیٹس کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، وہ ایز اے فارنر یا ایز اے گیسٹ آپ پہ لاگو ہوتے ہیں کہ آپ کو تمام حقوق نہیں حاصل. تو اسی طرح سمجھیں کہ عربی میں کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں، موسٹلی جو اسماء ہوتے ہیں جو عرب کے اپنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو عربی زبان کے اپنے ہیں نا، ان کے اپنے کلچر، ان کی اپنی لینگویج کے ہیں، ان کو تمام حقوق حاصل ہیں. اب وہ حقوق کون کون سے ہیں؟ لیٹس سپوز ان حقوق میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. وہ اعراب، موسٹلی جو ٹاپک ہے نا صرف کا اور ممنوع من الصرف، یہ اعراب کی ریلیٹڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ زبر بھی لے سکتے ہیں. جیسے کوئی ایک لفظ ہے نا، حرف، کوئی بھی ایک حرف ہے، اس کے اوپر زبر آ سکتی ہے، زیر آ سکتی ہے، پیش آ سکتی ہے، دو زبر آ سکتی ہے، دو زیر آ سکتی ہے، دو پیش آ سکتی ہے. یعنی کہ ٹوٹل 6 رائٹس ہیں اس کے پاس: زبر زیر پیش، زبر تنوین، زیر تنوین اینڈ پیش تنوین. ٹھیک ہے، تو جو وہ حروف ہے نا جو کہ عرب کے اپنے حرف ہیں، ٹھیک ہے، وہ زبر بھی لے سکتے ہیں، زیر بھی لے سکتے ہیں، پیش بھی لے سکتے ہیں، تنوین بھی لے سکتے ہیں، زبر تنوین بھی، اور تین اور تنوین، یعنی کہ 6 ہی 6 حرکات وہ لے سکتے ہیں، اعراب لے سکتے ہیں. لیکن ممنوع من الصرف جو ہے نا، وہ تمام اسماء جو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کچھ چیزیں نہیں لے سکتے. اب کیا نہیں لے سکتے وہ ہم پڑھتے ہیں. تو الممنوع من الصرف، صرف کو سمجھے تنوین. ٹھیک ہے، صرف کو تنوین کہتے ہیں. تو ممنوع من الصرف سے مراد کیا ہے کہ تنوین لینے سے ممنوع ہے، یعنی کہ وہ اسماء تنوین نہیں لے سکتے. الممنوع من الصرف ہوا اسم معرب لا يقبل تنوین. فرسٹ آف آل اس پہ کیا لمیٹیشن ہے کہ وہ تنوین نہیں لے سکتا. جی، وہ دو زبر دو سے، لیٹس سپوز ایک ورڈ ہے ہارون. ہارون ایک ہمارے پاس ممنوع من الصرف کی اگزامپل ہے. ہارون، ہارون، نن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ تنوین نہیں لے سکتا. اور سیکنڈ کیا، ولا یقبل الکسرہ، اور وہ زیر نہیں لے سکتا. یعنی کہ ہارونا تو ہو سکتا ہے لیکن ہارونی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو سمپل یہ کانسیپٹ ہے کہ ممنوع من الصرف وہ اسماء ہوتے ہیں
جو تنوین نہیں لے سکتے اور جو کسرہ قبول نہیں کرتے. اذا لم يكن مضافا وتكون علامة جر الفتحة نیابت عن الکسرہ، یعنی کہ اگر وہ مضاف ہوں گے نا جیسے، تو دین وہ اپنی حالت جو ہے وہ زبردست. اس پوائنٹ پر میں آپ کو آگے سمجھاؤں گی، ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا. چلیں نیکسٹ ہے انواع، یعنی کہ اب ممنوع من الصرف کی کیا ٹائپس ہیں، کون کون سے اسما جو ہیں وہ ممنوع من الصرف میں آئیں گے. اب بہت سارے اسما ہیں نا، تو ان کی کیٹیگرائزیشن کر دی ہے، ان کو 4 اقسام میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلا ہے العلم، علم نہیں ہے یہ علم ہے، عین کے اوپر زبر، اعلام یعنی کہ نیمز، ٹھیک ہے. سیکنڈ ہم یعنی کہ کچھ نیمز ہیں، اب آگے ہم اس کی بھی کیٹیگریز پڑھیں گے کون کون سے نیمز ہیں جو کہ ممنوع من الصرف ہیں. دین ہے ہمارے پاس صفہ، جو صفہ موصوف والا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہوگا نا، وہ صفہ جو خوبی ہوتی ہے. پھر ہے الاسم الذي في آخره الف التانیث المقصورہ والممدودہ. اچھا اب آپ کو پتہ ہے نا الف مقصورہ کیا ہوتی ہے؟ الف مقصورہ ہوتی ہے یہ جو موسیٰ کے اینڈ پہ وہ نہیں آتی واو یا، اور الف ممدودہ ہوتی ہے یہ السماء کے اینڈ پہ جو آتا ہے یہ، ٹھیک ہے. پھر چوتھی قسم ہمارے پاس کیا ہے؟ الاسم فی صیغۃ منتہی الجموع. کچھ ایسے جیسے ہم واحد جمع بناتے ہیں نا، تو اب آپ کو پتا ہے واحد جمع بنانے کے لیے کوئی خاص رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی پیٹرن پہ سارے بنیں گے. تو لیکن کچھ ہمارے پاس پیٹرنس ہیں جن پہ ایک جیسے ورڈ، جیسے مساجد ہے، مفتاح کا جمع ہے مفاتیح، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص پیٹرن پہ، بہت سارے ورڈ ہیں جو ایک خاص پیٹرن پہ آتے ہیں. تو کچھ ہمارے پاس 2-3 ایسے صیغے ہیں جمع کے، تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ ممنوع من الصرف.